عوام کا جو غم و غصہ ہے، یہ جو تکلیف ہے، یہ جائز ہے، اور اس سے پہلے کہ یہ تکلیف جو ہے ایک شدید رد عمل کی صورت میں سڑکوں کے اوپر آ جائے اور آپ کا منہ چھپانا مشکل ہو جائے، آپ کو چھپنے کی جگہ نہ مل سکے اس ملک میں، بہتر ہے کہ آپ عمران خان صاحب کا فوری علاج کروائیں اور ان کے ذاتی معالج سے کرائیں، اسپیشلسٹ سے کرائیں اور شفا میں کرائیں اور فوری کروائیں۔ ایک طرف تو عدالت نے یہ کہا، ایک ڈیڈ لائن سیٹ کی کہ 16 تاریخ سے پہلے خان صاحب کا علاج ہوگا اور اس میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو ٹریٹ کریں گے۔ ڈیڈ لائن سیٹ ہو گئی اور دوسری طرف ابھی تک کوئی ایسا ریٹن حکم نامہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی فیملی کی موجودگی ضروری ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسپیشلسٹ سے فوری ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ہمیں تو یہ توقع تھی کہ جیسے ہی کل وہ رپورٹ جمع ہوئی ہے، رپورٹ کے جمع ہوتے ہی فوری حکم دے دیا جاتا ملاقات کے حوالے سے، فوری حکم دے دیا جاتا اسپیشلسٹ کے حوالے سے، اور اسی وقت وہاں سے جو ہے وہ ملاقات بحال کر دی جاتی۔ مگر بہرحال سپریم کورٹ ہے، ملک کی اعلیٰ عدالت ہے، ہم اپنی تکلیف تو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس فیصلے پہ تکلیف محسوس ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، وہ قبول ہے، مگر جو دکھ اور تکلیف ہے وہ قوم کے سامنے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا اہم دن ہے۔ اہم دن اس حوالے سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے سلمان صفدر صاحب نے ایز اے فرینڈ آف دا کورٹ جیل میں جا کے ملاقات کرنے کے بعد اپنے مشاہدے پہ مبنی جو رپورٹ جمع کرائی، اس رپورٹ کے سپریم کورٹ میں جمع ہونے کے بعد اس رپورٹ کے اندر جو نکات قوم کے سامنے آئے، اس سے یہ ساری قوم نہایت افسردہ، پریشان، شدید غصے میں اور سراپا احتجاج ہے۔ اور رپورٹ جمع ہونے کے بعد جب عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا، اور میں یہ کہنے میں کوئی یار محسوس نہیں کروں گا کہ آنکھ کے معائنے کے دوران کسی فیملی ممبر کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ معائنہ ان کی موجودگی میں ہو، اس سے ہمیں بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ یہ انسانی حقوق کے حوالے سے ہو یا پاکستان میں خاندانی روایت کے حوالے سے ہو یا ایون قانون کے حوالے سے ہو، ہمیں بحیثیت پاکستان تحریک انصاف کے ورکر، بحیثیت پاکستانی، اس سے تکلیف پہنچی ہے۔ کتابوں کے حوالے سے بات پہ عدالت کی طرف سے اجازت دینے کی بجائے یہ کہنا کہ اس پہ ڈاکٹر سے مشورہ ہوگا اور اس پہ کیا جائے گا، ہمیں اس بات سے بھی تکلیف پہنچی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے لیے، انہوں نے تو کہا، آپ نے اس رپورٹ میں پڑھا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ میں جس قید میں ہوں اور جس طریقے سے یہ ٹائم گزار رہا ہوں، تو میں نے اپنی جو نیڈز ہیں وہ محدود کی ہوئی ہے۔ میں تو کوئی ایسی توقع ہی نہیں رکھتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی بڑا وی آئی پی قسم کا جو ہے وہ کوئی یہاں پہ وہ کریں گے۔ ایک بنیادی حقوق ہیں جو وہ کیے جا رہے ہیں۔ 24 گھنٹے ہونے کو ہیں، ابھی تک فیملی اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک ایک بچہ، ایک ایک ورکر اس انتظار میں ہے کہ کوئی ریٹن آرڈر پاس کیا جائے کورٹ کی طرف سے۔ ایک طرف تو عدالت نے یہ کہا، ایک ڈیڈ لائن سیٹ کی کہ 16 تاریخ سے پہلے خان صاحب کا علاج ہوگا اور اس میں اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کو ٹریٹ کریں گے۔ ڈیڈ لائن سیٹ ہو گئی اور دوسری طرف ابھی تک کوئی ایسا ریٹن حکم نامہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ہم اس کے انتظار میں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی فیملی کی موجودگی
ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا اسپیشلسٹ سے فوری ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے. ہمیں تو یہ توقع تھی کہ جیسے ہی کل وہ رپورٹ جمع ہوئی ہے, رپورٹ کے جمع ہوتے ہی فوری حکم دے دیا جاتا ملاقات کے حوالے سے, فوری حکم دے دیا جاتا اسپیشلسٹ کے حوالے سے, اور اسی وقت وہاں سے جو ہے وہ ملاقات بحال کر دی جاتی. مگر بہرحال سپریم کورٹ ہے, ملک کی اعلیٰ عدالت ہے, ہم اپنی تکلیف تو بتا سکتے ہیں کہ ہمیں اس فیصلے پہ تکلیف محسوس ہوئی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ قبول ہے, مگر جو دکھ اور تکلیف ہے وہ قوم کے سامنے ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امتیازی سلوک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ حکومت کا, چاہے وہ وفاقی ہے چاہے وہ صوبے کی ہے, یہ ایک ناقابل معافی جرم ہے, اور اس جرم کی سزا آپ کو ضرور ملے گی, اور اس جرم کو قوم معاف نہیں کرے گی. آپ یاد کریں کہ جس وقت میاں نواز شریف کی بیماری کا معاملہ تھا تو آپ آج کے وفاقی وزراء کے بیانات نکالیں, احسن اقبال کی گفتگو یاد کریں, سعد رفیق صاحب کی گفتگو یاد کریں, رانا تنویر کی گفتگو یاد کریں, خواجہ آصف کی گفتگو یاد کریں, میاں شہباز شریف کی, حمزہ شہباز کی. وہ کیا کیا گفتگو کیا کرتے تھے نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے, پرائورٹی بتایا کرتے تھے. عمران خان کروڑوں لوگوں کی دلوں کی دھڑکن ہے, لوگوں کے دل دھڑکتے ہیں عمران خان کے ساتھ. ایک ایسا شخص جو جب وزیر اعظم بنا تو اس نے ہیلتھ کارڈ کے حوالے سے صوبوں میں ہر غریب آدمی کی جیب میں لاکھوں روپے کا فری علاج جو ہے وہ ڈال دیا. آج وہ اس ملک میں سابقہ وزیر اعظم, اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر, اس ملک کا سب سے بڑا لیڈر. وی آر بیگنگ کورٹس کہ آپ ان کا علاج کروائیں. یہ کرمنل نیگلیجنس آپ یہ دیکھیں کہ 3 مہینے سے ان کو صرف آئی ڈراپس کے اوپر رکھا گیا. 3 مہینے سے وہ کمپلینٹ کر رہے ہیں مسلسل. لاسٹ ٹائم جب عظمیٰ باجی بھی مل کے آئیں تو انہوں نے بھی انفیکشن کا ذکر کیا, آپ کو یاد ہوگا. وہ بار بار کہہ رہے ہیں, جیلر کو بتا رہے ہیں, انتظامیہ کو بتا رہے ہیں. ہی از ناٹ کمپلیننگ اباؤٹ ہز فوڈ, ہی از ناٹ کمپلیننگ اباؤٹ ہز کہ وہ 8/10 کا ہے. وہ اپنے ٹوائلٹ کے حوالے سے کوئی کمپلینٹ نہیں کر رہے. انہوں نے فوڈ پوائزننگ کی بات بھی اب اس رپورٹ میں آئی ہے, کیا اس سے پہلے کبھی آپ نے ذکر سنا؟ آئسولیشن کے حوالے سے ہم سراپا احتجاج رہے ہیں اور بات کرتے رہے ہیں. آپ کیسے کسی آدمی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے ایک سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ آپ کیسے عمران خان کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں؟ یہ عمران خان کے ساتھ نہیں, آپ قوم کے ساتھ یہ کر رہے ہیں, عوام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. عوام کا جو غم و غصہ ہے, یہ جو تکلیف ہے, یہ جائز ہے. اور اس سے پہلے کہ یہ تکلیف جو ہے ایک شدید رد عمل کی صورت میں سڑکوں کے اوپر آ جائے اور آپ کا منہ چھپانا مشکل ہو جائے, آپ کو چھپنے کی جگہ نہ مل سکے اس ملک میں, بہتر ہے کہ آپ عمران خان صاحب کا فوری علاج کروائیں, اور ان کے ذاتی معالج سے کرائیں, اسپیشلسٹ سے کرائیں, اور شفا میں کرائیں, اور فوری کروائیں. کیا مانگتے, کیا بات کی انہوں نے کہ ان کے بچوں سے بات نہیں ہوئی؟ یہ کو ہم ایکسٹرا فیور مانگ رہے ہیں آپ سے؟ کیا یہ قیدی کے بنیادی حقوق میں شامل نہیں ہے؟ کیا